بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، عشرۂ ذی الحجہ چل رہا ہے. آج 8 ذی الحجہ ہے. ان دنوں کی حدیث میں فضیلت آئی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے اور ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے. تو آج 8واں روزہ ہوتا ہے اور کل 9واں روزہ ہے. 9 ذی الحجہ کے روزے سے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے پختہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. خوش نصیب ہیں جنہوں نے 9 روزوں میں سے تمام روزوں کا اہتمام کیا یا 1 2 3 کا اہتمام کیا. لیکن اہتمام کرنا چاہیے کل کا جو روزہ ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ، جس پر فضیلت 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کے کفارے کی ہے. اس کو اہتمام سے رکھ لینا چاہیے. پھر یہ جو راتیں چل رہی ہیں، ہر رات شب قدر کے برابر عبادت کا ثواب ہے. 1 ذی الحجہ سے جتنی راتیں اب تک گزر گئیں اور 10 ذی الحجہ تک کی راتیں، ہر رات پر شب قدر کے برابر ثواب ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سال بھر میں 5 راتوں کو عبادت کے ذریعے گزار لیا، یعنی سال میں 5 راتیں اس نے عبادت کا اہتمام کے ساتھ گزار لیں، تو اس کے لیے جنت واجب ہے. جنت کی بشارت 5 راتوں کے عبادت کے ساتھ گزارنے پر مل رہی ہے. پہلی رات 8 ذی الحجہ کی رات جو گزر گئی ہے، 9 ذی الحجہ کی رات آج جو رات آئے گی، 10 ذی الحجہ کی رات کل جو رات آئے گی، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں. تو 3 راتوں کا تعلق انہی ذی الحجہ کی ایام سے ہے. اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ہر رات شب قدر کے برابر تو ہے ہی، لیکن ان 3 آخری کی 3 راتوں کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور بیان فرما دی کہ 5 راتوں پر جنت کی بشارت میں سے 3 راتیں ذی الحجہ میں سے ہیں. 1 گزر گئی ہے، 2 رہ گئی ہیں. اور 4تھی رات عید الفطر کی رات، رمضان جب ختم ہوتے جو رات ہوتی ہے، اگلے دن عید ہوتی ہے، عید الفطر چاند رات جس کو کہتے ہیں. اس رات پر بھی جنت کی بشارت ان 5 راتوں میں سے ایک. اور 5ویں رات شب برات 15 شعبان. تو اگر ہم تھوڑا سا اہتمام اور تھوڑی سی فکر کر لیں تو یہ 5 راتوں والی حدیث جو ہے جنت کی بشارت ہمیں مل جائے. افضل طریقہ تو یہی ہے رات کے جاگنے کا، کہ رات کا جتنا حصہ جاگ کر عبادت میں گزاریں. یہ تو سب سے افضل اور بہتر طریقہ ہے کہ رات کا آخری حصہ عبادت میں جاگ کر گزاریں. تلاوت، نوافل، دعائیں، یہ رات کی عبادت ہے. لیکن اگر کوئی شخص رات کو اٹھنا مشکل سمجھتا ہے تو وہی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں.
اس پر بھی رات بھر جاگنے کی عبادت کا ثواب ہے۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں مسجد میں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، اور عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے سنتوں کے بعد عشاء کی نماز کی سنتوں کے بعد وتر سے پہلے 4، 6، 8 نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں تو اس پر بھی تہجد کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو افضل طریقہ تو وہی ہے کہ رات کے آخری حصے میں جاگ کر ہم اللہ کی عبادت میں اپنے اوقات دعاؤں میں، تلاوتوں میں، نمازوں میں گزاریں۔ لیکن اگر کسی کے لیے اٹھنا مشکل ہے تو پھر کم از کم عشاء اور فجر کی نماز اور عشاء کے بعد کچھ دیر نوافل اور تلاوت اور دعا کر کے گھر جائے۔ تو یہ مبارک راتیں ہیں، ایک تو شب قدر اور پھر 5 راتوں پہ جنت کی بشارت۔ پھر جب یہ ذی الحجہ کے ایام آگے چلتے ہیں تو بہت ساری عبادات ان ایام میں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک عبادت تکبیرات تشریق ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، یعنی کل ہفتے کا دن ہے، 9 ذی الحجہ ہے، ہفتے کے دن فجر کی نماز سے بدھ کے دن عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیرات تشریق اونچی آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ مردوں کے لیے اونچی آواز سے پڑھنا واجب ہے اور خواتین کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اب یہ کل 23 نمازیں بنتی ہیں جن میں تکبیرات تشریق کا کہنا واجب ہے۔ مرد حضرات مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کی برکت سے ان کو یہ تکبیرات یاد آ جاتی ہیں اور وہ پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں، بھول میں ان تکبیرات کو نہیں پڑھتی، جبکہ یہ تکبیرات تشریق کا پڑھنا ایسے ہی واجب ہے جیسے قربانی اور وتر کی نماز واجب ہے۔ تو وتر کی نماز واجب ہے، تکبیرات تشریق اگر کوئی جان بوجھ کر نہیں پڑھتا تو وہ گنہگار ہے۔ البتہ اس کی قضا نہیں ہے، کوئی نماز کے بعد پڑھنا بھول گیا بعد میں پڑھے تو قضا نہیں ہے، اس کے پڑھنے کا ایک ہی وقت ہے، نماز کے فوری بعد۔ تو خواتین کے پڑھنے کے لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرانا چاہیے کہ ان کی یاد دہانی کے لیے یا تو جس کمرے میں وہ نمازیں پڑھتی ہیں اس کمرے میں لکھ کر لگا دیں، آج سے لکھ دیں، میں کل سے تکبیرات شروع ہو رہی، تکبیرات لکھ دیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ خواتین جب نماز پڑھیں تو ان کو یہ تکبیرات دکھ جائے، وہ اپنی یاد آ جائے۔ اور اس کا ایک طریقہ اور ہے کہ جس مصلی جس جانماز پر وہ نماز پڑھ رہی ہیں اس پہ صرف تکبیرات کا لفظ لکھ دیں، صرف تکبیرات، پوری تکبیرات نہ لکھیں، اور لکھ کر چپکا دیں کہ جب خواتین نماز پڑھنے کے لیے مصلی کھولیں تو تکبیرات لکھا ہوا ہوگا، ان کو یاد آ جائے گا۔ تو اس طرح کے اہتمام سے یہ ایک واجب تکبیرات تشریق کے کہنے کا، جس میں عموماً گھروں میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کا اہتمام ہو جائے گا۔ تو ان ایام کی ایک بڑی عبادت وہ تکبیرات تشریق ہے۔ اس کے بعد ان ایام میں ایک اور بڑی عبادت ادا کی جاتی ہے جس کو ہم قربانی کہتے ہیں۔ احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کو 10 ذی الحجہ کے دن قربانی سے بڑھ کر اور بہتر کوئی عمل پسند نہیں۔ قربانی کرنے والا، اس کے لیے جانور اور جانور کے تمام اعضاء اس کے لیے ثواب عظیم کا ذریعہ بنیں گے۔ قربانی کی جانور پر جیسے ہی چھری پھرتی ہے قربانی کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنے سارے فضائل ہیں اس عمل کے۔ اس حدیث کے پہلے جملے سے ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے اللہ تعالیٰ کو قربانی کے لیے یہ دن بہت پسند ہے۔ معلوم یہ چلتا ہے کہ قربانی کا کرنا پہلے دن دوسرے اور تیسرے دن کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ دوسرے اور تیسرے دن قربانی کرنے سے جو قربانی کا وجوب ہے وہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ جتنا جلدی عبادت کو کریں اتنا زیادہ ثواب ہے۔ زکوٰۃ ہے 2022 کی دینی ہے، سال پورا ہو گیا، زکوٰۃ کا حساب کر لیا، نکال رہے ہیں 2023 میں، تاخیر کا گناہ مل رہا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب
عبادات میں جلدی کرنے کا حکم ہے. جب نماز کا وقت ہو جائے، نماز تیار ہو، نماز پڑھ لو. جنازہ تیار ہو، جلدی پڑھو. بے نکاح والی لڑکی کے جوڑ کا نکاح آ جائے، کر دو، جلدی کر دو. اسی طرح اس قربانی کا وجوب میں بھی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اور افضل بھی یہی ہے کہ پہلے دن اس کا اہتمام کیا جائے. اور دوسری حدیث سے یہ معلوم چلتا ہے، حدیث کے اس جملے سے دوسری بات یہ معلوم چلتی ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی کے علاوہ کوئی اور عمل پسند نہیں ہے. کوئی شخص یہ چاہے کہ میں قربانی کو چھوڑ کر کوئی اور کام، نیک کام کر لوں. حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہہ رہے ہیں قربانی ہو رہی ہے، جا کے پاس کھڑے ہو. اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا حکم مل رہا ہے، خود قریب ہو کر کھڑے ہونے کا حکم مل رہا ہے. یعنی اگر اس وقت میں کوئی نفلی عبادت میں بھی لگائے تو علماء فرماتے ہیں نفلی عبادت کو چھوڑ دو بھائی، قربانی عظیم عبادت ہے، اس کے پاس آ جاؤ. اب اگر کوئی نادان قربانی کی عظیم وجوب اور اس عظیم عبادت کو چھوڑ کر وہ چاہے کہ میں یہ پیسے کسی اور کام میں خرچ کر لوں، تو یہ خرچ کرنا قبول بھی نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ہے، بلکہ گناہ ہے. جو دن جس کام کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا، اس دن میں انہی پیسوں سے وہی کام کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے بھائی. اس کے علاوہ اگر ہم اللہ کی پسند کہیں اور تلاش کرنے چلیں اپنے دماغ سے کہ یہ پیسے تو قربانیاں تو بہت ہو رہی ہیں، کسی اور کو دے دوں، تو ہماری پسند نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی. تو حدیث کے اس جملے سے دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ قربانی کا وجوب جو ہے، جو قربانی کے دن کرنا ہے وہ قربانی کرنے سے ہی ادا ہوگا، کسی اور چیز سے ادا نہیں ہوگا. پھر حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، اس وجوب کو خوش دلی کے ساتھ کرو. اللہ نے استطاعت دی ہے، مالی وسعت دی ہے، تو اپنی حیثیت کے مطابق جانور لے کر آؤ. استطاعت 1 لاکھ کی ہے تو 1 لاکھ والا لاؤ. اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود 50-60 ہزار میں جانور تلاش کر رہا ہے تو یہ بخل کر رہا ہے عبادت میں، یہ بخل کر رہا ہے عبادت میں. اس سے یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ بڑے بڑے مہنگے جانور لا کر دکھاوے کی نیت سے، وہ تو شریعت کو پسند ہی نہیں ہے. عبادت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ چھپ کر کرو، اچھی قربانی کرو. لیکن یہ مطلب نہیں کہ اچھی قربانی کے لیے ٹینٹ لگاؤ، لائٹیں لگاؤ، نمائش لگاؤ، شور شرابہ کرو، تو یہ تو عبادت نہیں رہی اور نہ ہی یہ اللہ کے لیے رہی. نہ یہ عبادت رہی، نہ اللہ کے لیے رہی، نہ اس پر ثواب رہا. اتنا پیسہ بھی خرچ کیا بیکار. فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی سے قربانی کرو، اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اچھی سے اچھی قربانی کرو. لیکن خدا را اپنی قربانی کو ان چکروں میں پڑھ کر ضائع مت کریں. اخلاص، ہر عمل میں اللہ کو اخلاص پسند ہے. نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اللہ کو اخلاص پسند ہے. فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا. پھر حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دن قربانی کے لیے پیسہ خرچ کرنا بہت افضل ہے، اور جگہوں سے خرچ کرنے سے بہت پسند ہے. اور جگہوں میں پیسے لگانے سے قربانی میں پیسہ لگانا افضل ہے، بہتر ہے. تو اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق قربانی کرنی چاہیے. مثال ہے، آج کا نصاب 52.5 تولہ چاندی کا 82,000 روپے بنتا ہے. 52.5 تولہ چاندی 82,000 روپے بنتی ہے. تو اگر کسی کے پاس 82,000 روپے ہیں، یا اتنا سونا ہے، یا اتنی چاندی ہے، یا اتنا مال، یہ 82,000 کسی کو دیے ہوئے ہیں، یا کہیں کاروبار میں لگائے ہوئے ہیں، تو اس پر تو قربانی واجب ہے. چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، قربانی کرنی چاہیے. اب اگر وہ کہتا ہے میرے پاس تو پیسے نہیں، تو ہے پیسے، قربانی تو اس پر واجب ہے. پھر قربانی کے لیے پیسوں پر سال کا گزرنا بھی شرط نہیں. زکوٰۃ کے لیے تو پیسوں پر سال گزرے گا تو اگلے سال زکوٰۃ دینی ہوگی. قربانی کا تو یہ ہے کہ آج صبح اگر پیسے ہاتھ میں آ گئے 82,000 90,000 لاکھ تو قربانی واجب. عید والے دن آ گئے تو قربانی واجب. اس انتظار میں نہیں رہنا کہ 1 سال گزرے گا ان پیسوں پہ تو قربانی کروں گا. تو یہاں اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی کرنا چاہیے دل سے. خوشی ہوتی ہے جب جگہ جگہ قربانی ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، لیکن حیرانگی ہوتی ہے اس وقت
کہ جب لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ میں اتنا مقروض ہوں اور قربانی اس پر واجب نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں قرض لے کر قربانی کر لوں، تو بھی بتایا جاتا ہے آپ پر قربانی واجب نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں میں دنیا کے کاموں کے لیے قرض لے کر اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں، اس عظیم عبادت جو سال میں صرف یہی 3 دن ہے، دوبارہ مجھے موقع نہیں ملنا، کیا میں اس عظیم عبادت اور اس عظیم ثواب کو حاصل کرنے کے لیے قرض نہیں لے سکتا؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ شریعت تو کہتی ہے تو مقروض ہے، تجھ پر قربانی نہیں، لیکن یہ کہتے ہیں میں نے قربانی کا ثواب پانا ہے۔ ایسے موقع پر حیرانگی ہوتی ہے کہ ایمان اس درجے کا ہونا چاہیے۔ اس درجے کا ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس طرح قربانی کرنے کی برکت سے یا کسی بھی عبادت کی کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اور معاملات بھی حل کر دیتے ہیں، قرضہ بھی اتروا دیتے ہیں، مالی مشکلات اور پریشانیوں کو بھی دور کر دیتے ہیں کہ ایک وجوب اس پر نہیں تھا لیکن ثواب عظیم حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ جس قدر ممکن ہو قربانی کرنی چاہیے۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، خود بھی قربانی کرتے تھے اور اپنی امت کی طرف سے، اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے اور دیگر حضرت ابراہیم علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے۔ 101 قربانیاں ایک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ثابت ہے۔ ہمارے اکابرین مشائخین کا بھی یہ معمول رہا کہ وہ کئی قربانیاں کر رہے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ازواج مطہرات کی طرف سے، اپنے مرحومین، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے بڑوں مشائخین اکابرین کی، بزرگان دین کی طرف سے قربانیاں ہو رہی ہیں، ان کو ثواب پہنچا رہے ہیں۔ تو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو اس موقع پر ہم 2 کام کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قربانی کے ذریعے اپنے مرحومین تک ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ قربانی کے ذریعے یہ گوشت ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جو سال بھر گوشت خرید کر نہیں کھا سکتے، قربانی نہیں کر سکتے، ان تک گوشت پہنچا سکتے ہیں۔ کتنا بڑا عمل ہے کہ ہم تھوڑا سا اہتمام کر لیں، کوشش کر لیں، اپنے اندر جذبہ قربانی بڑھائیں تو کتنا بڑا کام ہو جائے گا۔ ایک تو حصہ وہ ہے جو واجب ہے، ایک بکرا تو وہ ہے جو واجب ہے، کرنا ہے، لیکن اللہ نے استطاعت دی ہے، مالی وسعت دی ہے، جب بچیوں کی شادی میں 5 سے 10 اور 15 لاکھ لگ سکتے ہیں، تو کیا اس عظیم عبادت کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا اس عظیم عبادت کے ذریعے اپنے مرحومین تک ثواب نہیں پہنچا سکتے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو بہت آسان سا عمل ہے کہ مرحومین تک ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کا اہتمام کریں، ہر ایک کے نام سے کریں، دادا، نانا، جو بھی ہیں، والدین، سب کے نام سے کریں۔ اور دوسرا، جب قربانی زیادہ ہو گئی، اب اس کا گوشت کا کیا کرنا ہے؟ ہرس اور حوث جس کے اندر ہوتی ہے وہ تو اپنے فریج بھرتا ہے۔ بعض دفعہ تو یہ بھی دیکھا گیا کہ قربانی کری، گوشت رکھ دیے، بچے کے ولیمے میں کھانا پکوائیں گے، جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس قربانی کے گوشت سے غربا، فقراء، جو قربانی نہیں کر سکتے، جو سال بھر گوشت خرید کر نہیں کھا سکتے، ان تک پہنچا دیتے، تو ان کو بھی قربانی سے، گوشت سے فائدہ پہنچ جاتا، غربت کا خاتمہ ہو جاتا۔ تو یہ عظیم عبادت، اس کے ذریعے سے ہم اپنے مرحومین تک بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے زندہ انسانیت جو فقر و محتاجگی کی وجہ سے گوشت خرید کر نہیں کھا سکتے، قربانی نہیں کر سکتے، ان تک بھی ہم قربانی کا گوشت پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ قربانی سے متعلق اور ان ایام سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ پھر دوبارہ میں عرض کر دوں کہ کل صبح فجر کی نماز سے انشاءاللہ تکبیرات تشریق شروع ہو جائیں گی، اور 13 ذی الحجہ بدھ کے دن عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق چلتی رہیں گی، اور جس طرح مردوں کے لیے کہنا واجب ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس کا پڑھنا آہستہ آواز سے واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔